یعنی کسی کو کوئی الٹا خیال آیا اور اس کے بعد نماز شروع کر دی. اب نماز کے دوران شک ہو رہا ہے کہ جب تک 100% یقین نہ ہونا کہ کوئی گندگی خارج ہوئی ہے, 100% قسم اٹھا کے کہہ سکے, اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹتا. شک وہم سے نہیں وضو ٹوٹتا. پیشاب کے بعد کچھ دیر یا کافی دیر بعد کبھی فوراً ہی قطرے آ جاتے ہیں, تو جب کبھی قطرے آنا بند ہو جائیں تو پیشاب کی نالی کو اچھی طرح صاف کر کے ٹیشو پیپر سے خشک کر دینے کے سے پاک ہو جائے گا. جی ہو جائے گا. پانی سے استنجا ضروری نہیں ہے, اگر ٹیشو سے کسی نے خشک کر لیا تو بھی پاک ہو جاتا ہے. ہاں اگر زیادہ پھیلا نہ ہو, نجاست زیادہ پھیلی نہ ہو. کہ ہم نے نئی بائک نکلوائی ہے نا, تو اس پہ ہم نے لکھوایا امیر معاویہ, تو اس کو لوگ نا برا بھلا کہہ رہے ہیں, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھو ہم اہل سنت والجماعت میں سے ہیں, ہم تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں, اس لیے اپنے بچوں کا نام علی بھی رکھا کرو, معاویہ بھی رکھا کرو. یہ نام ایسا نہ کرو کہ آپ کسی کے پروپیگنڈے میں آ کے معاویہ نام رکھنا چھوڑ دو. بڑے بڑے محدثین کا نام معاویہ ہے, معاویہ رہا ہے. اہل سنت والجماعت ہمیشہ, میں نے ایسے بھی دیکھے ایک بیٹے کا نام علی رکھا, دوسرے کا نام معاویہ رکھا. تو جو شیعہ لوگوں کا مسلک ہے ان کو اس پہ چل لیں. تو ہم تو بھائی علی نام بھی رکھیں گے, عمر بھی رکھیں گے, معاویہ بھی رکھیں گے, حسن بھی رکھیں گے, حسین بھی رکھیں گے, تو مغیرہ بھی رکھیں گے, یہ سارے نام ہم رکھیں گے. مفتی صاحبہ سے محبت ہے, اور ان کے بڑوں کے اختلافات سیاسی نوعیت کے تھے جو بعد میں حل بھی ہو گئے, تو انہوں نے اس کو ابھی تک کھینچ رہے ہیں یہ لوگ. یہ برا کیوں کہتے ہیں ان کو؟ ویسے جو شیعہ لوگ کہتے ہیں تو وہ تو شیعہ سے پوچھو. دیکھو معین اختر نے کہا تھا ماموں کی باتیں ماموں سے پوچھا کرو. آج کل بہت زیادہ لڑکے اور بڑے آدمی بھی نیکر پہن کر کھلے عام گھومتے ہیں اور کوئی ان کو روک بھی نہیں رہا. میں نے بھی پورا بیان اسی پہ کیا کہ تہذیب مارکیٹ سے کیا ہو رہی ہے, شارٹ. جو نیکر پہن کے گھوم رہے ہیں شکر ادا کریں کچھ پہنا ہوا ہے انہوں نے, حقیقت ہے. ورنہ امریکہ میں کینیڈا میں ایسے علاقے ہیں, میں نے سنا ہے, میں گیا نہیں الحمدللہ, کہ وہ کچھ بھی نہیں پہنتے ہیں, کچھ بھی نہیں پہنتے. وہ ہیں اصل پڑھے لکھے. یہ جو چڑیاں پہن کے گھوم رہے دقیانوس پرانے زمانے کے لوگ ہیں. تہذیب کا معیار یہ بن چکا ہے. ٹی ایل پی والوں کی باتیں ٹی ایل پی والوں سے پوچھیں, ماموں کی باتیں ماموں سے پوچھیں. جی مفتی صاحب, جیسا کہ سبزی والے اکثر آتے ہیں وہ بولتے ہیں, کچھ لوگوں سے سنتے ہیں کہ یہ ملیر کی سبزی ہے, یہ نالے کے پانی وانی میں نالے کا پانی ڈالا جاتا ہے, تو یہ شکل جیسے منی ناپاک ہے, لیکن جب شکل بدلتی ہے تو اس طرح کا اس مسئلے. دیکھو نالے کے پانی کی سبزیاں بھی آج کل بہت آ رہی ہیں, گندے نالے کی سبزیاں. تو کہہ رہے ہیں کہ وہ سبزیاں کیونکہ گندے پانی سے ہیں تو ماہیت تو چینج ہو گئی نا ان کی, تو اب پاک ہو گئی. تو پاک تو ہو جاتی ہے وہ جب سبزی بن جاتی ہے, وہ گوں جب سبزی بن گیا تو سبزی ہے نا وہ, لیکن وہ صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہے. ڈاکٹر منع کرتے ہیں, سمجھتے ہو. اس لیے اگر پتا ہو نا کہ یہ ایک ہمارے ایک دوست نے کھیرا نہیں ہوتا, کھیرا, اس کا جوس نکال کے پیا تو کہہ رہے ہیں مجھے گٹر کی اسمیل آ رہی تھی اس کے اندر سے. اب ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ وہم میں آ جائیں تو, لیکن کچھ یہ جو سبزیاں گٹر کے پانیوں کی آ رہی ہیں یہ نقصان دہ صحت کے لیے. مفتی صاحب میرا ایک سوال تھا. کیا بول رہا ہے؟ ہاں تو شکل بدلتی ہے تو ماہیت چینج ہو جاتی ہے. گدھا اگر نمک کی کان میں گر کے مر جائے اور نمک بن جائے تو وہ گدھا نہیں رہتا, نمک ہو جاتا ہے, وہ اس کا کھانا بھی جائز ہے. میں اسٹیٹ ایجنسی کا کام کرتا ہوں اور مجھے پتا ہو کہ یہ زمین میں مسئلہ ہے, قبضہ ہے, اور ہم اور ہماری کمپنی اس پر کام کر رہی ہو, تو مجھے اس کمپنی سے منسلک رہنا چاہیے یا؟ اگر قبضے کی زمین ہے اور آپ اس پہ کام کر رہے ہو تو ظالم کو سپورٹ کر رہے ہو تو پھر تو حرام ہے, ناجائز ہے. بعض دفعہ قبضے کی زمین میں یہ ہوتا ہے کہ جس کی زمین پہ قبضہ ہوتا ہے وہ آتا ہے اسٹیٹ ایجنٹ کے پاس کہ یار میں تو قبضہ چھڑا نہیں پا رہا, تو قبضہ چھڑا دے گا تو میں زمین بھی تجھے دے دوں گا اور اتنے پیسے لے کے, تو پھر اس کی مدد کرنا قبضہ چھڑانے میں, اس طرح تو ٹھیک ہے. مفتی صاحب میرا سوال نہیں ہے, لیکن میں چاہتا ہوں اس پر ایک کلپ بن جائے. میرا کہنا ہے, میں لبشین سے کوئٹہ سے تعلق رکھتا ہوں, ہمارے وہاں یہ معاملہ زیادہ چلتا ہے کہ بھائیوں کے جو حصہ ہے جائیداد گھری جو بھی ہو وہ معاملات حل نہیں ہوتے. ان کے بچے ہو جاتے, بچیاں, تو ان کے بھی شادیاں ہو جاتی ہے, تو یہ معاملات حل ہوتے نہیں. جب بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر یہ حل جب ہوتے تو لڑائیاں ہو جاتی ہے. بالکل صحیح کہا. ان گھروں میں بڑے بڑے بچیاں بیٹے رہتے تو شادیاں نہیں ہوتی, انہیں کی جائیداد کے معاملوں کی وجہ سے بڑے بڑے لڑکے بیٹے رہتے ان کی شادیاں. چمن لوگ ویسے ہی بڑے بڑے ہوتے ہیں, اوپر سے بڑے ہو جائیں تو پھر کتنے بڑے ہو جائیں گے وہ. تو یہ معاملات بہت زیادہ, ہر دوسرے گھر میں لڑائی, ہر دوسرے گھر میں اس مسئلے پر لڑائی. بھائی وراثت کو تقسیم کر دیا کرو, بہت بڑا جرم ہے وراثت تقسیم نہ کرنا. کسی کے مرنے کے بعد
سب سے پہلا کام جس کا شریعت میں حکم ہے وہ ہے اس کی وراثت تقسیم، اور اس میں بہنوں کا حصہ. یہ تو ہم بولتے رہتے ہیں، وہاں کے علماء بھی بولتے ہیں، کوئی سنتا ہی نہیں ہے آج کل. السلام علیکم. ایک منٹ بیٹا، ان کو بات کرنے دو. ٹھیک ہے مفتی صاحب، میرے 2-3 چھوٹے چھوٹے سوال ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جیسے آج کل یوٹیوب کے اوپر جیسے کوئی ویڈیو چل رہی تھی، اس پہ ایڈ آتا ہے، تو اس میں وہ جوا کھیلنے کا طریقہ بتا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو کہ گیم وغیرہ ہے کہ یہ آپ ڈاؤن لوڈ کریں، اس میں آپ 100 روپے ڈالیں، 500 روپے آپ ون کریں. اس طریقے سے آج کل یہ چیزیں بہت عام ہو رہی ہیں. تو اس کی روک تھام کے لیے کیا کرا جائے گا کہ مطلب کس طریقے سے روک؟ دیکھیں، پہلی بات، یوٹیوب پہ جو ایڈ چلا اور اس میں جوا کھیلنے کی ترغیب دی جا رہی ہے، اس ایڈ کی ارننگ بھی حرام ہوگی. کسی کے بیان میں یا کسی کے پروگرام یا ولاگ میں ایسے ایڈ اگر آ رہے ہیں تو اس پر لازم ہوگا کہ وہ اس ایڈ کی جو آمدن ہے اس کو صدقہ کرے، وہ ناجائز ہے. باقی اس کی روک تھام کے لیے تو گورنمنٹ اقدام کر سکتی ہے، میں اور آپ نہیں کر سکتے. اور دوسرا سوال یہ میرا کہ ابھی تو حکومت نے پکڑنا شروع کیا ہے، بڑے بڑے ولاگرز کو حکومت پکڑ کے اندر کر رہی ہے. کوئی تو اچھا کام بھی کبھی کبھار حکومت کر لیتی ہے. اور دوسرا سوال یہ مفتی صاحب میرا یہ، اب سوری بات کاٹ رہا ہوں، پاکستان میں ایک عجیب بات بتاؤں آپ کو، میں آپ کو یقین نہیں آئے گا. آپ بولو گے یار مفتی صاحب ہمیں یقین نہیں آ رہا. حکومت کبھی کبھی اچھا بھی کر لیتی ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے. بس ابھی اس کو ہضم کرنے میں ٹائم لگے گا. مجھے خود بھی یقین نہیں آ رہا کہ میں سچ بول رہا ہوں، لیکن بہرحال کبھی کبھار ابھی جو ولاگرز کو حکومت نے پکڑنا شروع کیا ہے نا، جو ٹھمکے لگا لگا کے پیسے کما رہی تھی لڑکیاں، اور اسی طرح ایسا جوئے شوئے، ان کو صحیح گرفت کی ہے ان کی، اور اچھا کیا. تو اسی طرح ایک عجیب کام ہمارے علاقے میں ہو گیا ہے. ابے بھائی میں تو مجھے لگ رہا ہے میں بے ہوش نہ ہو جاؤں کہیں حیرانگی سے. ہم گٹر لائنیں ڈل گئیں. جس گٹر پہ میں بیان 20 سال سے کر رہا ہوں، 3-4 دن پہلے میں نے گٹر چیک کیا، اور صاف بھائی، یقین نہیں آ رہا نا. مجھے لگ رہا ہے کہ میری آنکھ نہ کھل جائے ابھی. میں حیران یار، میں نے کہا بھائی اور بہت بہت سرپرائزنگ ہے بھائی، کیونکہ ہم نے اتنا کچھ الٹا پلٹا دیکھ لیا نا. کوئی ایک کیل بھی کوئی گورنمنٹ کا بندہ ٹھوک کے چلا ہے، میں یقین نہیں آتا کہ یار گٹر لائن کیسے یار. اچھا ابے یار ابھی واقعات یاد، کل میں نے دیکھا پانی آ رہا تھا. یار بیان ختم کرو، یہ میں خود نے بھائی بے ہوش نہ ہو جاؤں. میں نے زندگی میں پہلی دفعہ موٹر چلائی ہے اور پانی آ رہا ہے، ورنہ میں تو جب بھی چلاتا ہوں کچھ نہیں آتا تو میں چلا جاتا ہوں. سفر پہ جاپان گیا ہوا ہوں، گھر والے اطلاع دے رہے ہوتے ہیں کہ 6 یعنی کافی دنوں سے ہم نے کوشش کی اب الحمدللہ آنا شروع ہو، ورنہ ٹینکر پہ ہی چل رہے تھے. ہم ایم ڈی کے پاس گئے نا، ان کے پاس ہم نے پورا ولاگ بنایا تو اس کا فائدہ ہوا الحمدللہ. تو کل میں نے دیکھا پانی، بھائی یار حیرت کی بات ہے یا نہیں ہے؟ مجھے یقین نہیں آ رہا. چلو 30 سال کے بعد بھی ہوا، لیکن اب پتہ نہیں کب تک آئے گا. خیر اچھی بات کرنی چاہیے. لیکن حیرت، مہینے میں 2 دفعہ آ رہا ہے لیکن آیا تو نا، آ گیا یار 2 دفعہ پانی یار. ورنہ بارشیں برس رہی تھی اور نلکوں میں پانی نہیں تھا. تو خیر بہرحال کچھ کبھی کبھار الحمدللہ. تو پھر ایسے موقع پہ ہماری پالیسی اس کو بہت ہائی لائٹ کرو، بڑا چڑھا کے. ابھی میں پوری دنیا میں جا کے بتاؤں گا نارتھ کراچی میں پانی آیا، اتنا ہائی لائٹ کرو. مخالفت سے تو کچھ نہیں ہو رہا، شاید اتنا زیادہ اپریشیٹ کرو گے تو شاید تھوڑا سا وال کا ایک چوڑی اگلی دفعہ اور زیادہ کھول لیں. یہی ہے ہمارے پاس، اور کیا کر سکتے. اچھا مفتی صاحب، ایک سوال میرا یہ دوسرا سوال ہے کہ جیسے ایزی پیسہ اور جیز کیش سے جو لوگ لون لیتے ہیں، اب یہ جو لون ہوتا ہے اس کا جو 10,000 روپے لون لیا تو یہ 14,000 روپے بولتے ہیں کہ بھرنے ہیں آپ نے. ابھی بتائیں یہ 14,000 میں یہ لون نہیں ہوتا، یہ جائز ہے. دیکھو لون ہوتا ہے آپ نے کسی سے پیسے لیے اور لوٹا رہے ہیں زیادہ، اس کو وہ لون کا نام دیتے ہیں ایزی پیسہ والے. وہ یہ ہوتا ہے کہ ایڈوانس بیلنس جلوانا. جب کوئی چیز ایڈوانس میں لی جاتی ہے تو وہ یعنی قسطوں پہ لی جاتی ہے مہنگی ہوتی ہے، اور کیش پہ لی جاتی ہے سستی ہوتی ہے. تو کہتے ہیں کہ اگر آپ نے پیمنٹ بعد میں کرنی ہے تو 1 یونٹ کے اتنے پیسے ہیں، اور اگر پیمنٹ ابھی کرنی ہے تو 1 یونٹ سستا ہے. تو وہ اسی وقت طے کر لیتے ہیں، تو یہ جائز ہے. وہ لون کہنے میں لون ہے، حقیقت میں کیش پیسے اگر ہوتے ہیں. کیا ہوتا ہے کیش پیسے؟ کیسے؟ نہیں وہ تو حرام ہے، ناجائز ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے. کیوں نہیں کہلائے گا؟ اس کا پورا طریقہ بتائیں مجھے کیا ہوتا ہے جلدی سے. لون یعنی پورے پیسے لے لیے ان سے.
ہاں نہیں, لون لینے پہ کون پیسے بڑھاتا ہے؟ لون دینے پہ بڑھتے ہیں پیسے. تو آپ نے کمپنی سے کیا لیے؟ پیسے لیے، لون لیا. لون لیا کا کیا مطلب ہے؟ اچھا، اکاؤنٹ میں آپ کے پیسے آ گئے، ٹھیک ہے. پھر یار مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پیسے 1000 آپ کے اکاؤنٹ میں آ رہے ہیں تو آپ نے لون لیا تو اس پہ پیسے بڑھ جائیں گے. پیسے تو وہ اچھا آپ اضافی دو گے تو یہ تو خالص سود ہے نا، یہ تو بالکل سود ہے، یہ تو سود ہے. اچھا ایک منٹ میرے بچے بات. یہ بھائی نے پوچھا ہے کہ پاکستان نے اسرائیل کو گویا تسلیم کر لیا ہے. ایسا نہیں ہے، پروپیگنڈے کا حصہ مت بنا کرو. پاکستان نے وہی حل پیش کیا ہے فلسطین میں جنگ بندی کا جو 57 اسلامی ملکوں نے پیش کیا ہے اور جس کو فلسطینیوں نے قبول کیا ہے، حتیٰ کہ حماس نے بھی اس کو ایکسپٹ کر لیا ہے. تو جب حماس نے بھی ایکسپٹ کر لیا، جو وہاں لڑاکا تنظیمیں انہوں نے بھی ایکسپٹ کر لیا، فلسطینیوں نے بھی ایکسپٹ کر لیا، 57 ملکوں نے ایکسپٹ کر لیا، تو جب سب نے کر لیا تو ہمیں بھی کر لینا چاہیے تاکہ ایک حل کی طرف. بیت المقدس اس میں فلسطین کے پاس آ رہا ہے، تو پھر ایک جنگ کو روکنے کے لیے یہ ضروری ہے. میرے اور آپ کے بچے مر رہے ہوتے بےچارے اس طرح سے بھوک سے اور شہید ہو رہے ہوتے تو ہم آتے اس حل کی طرف. تو ان کے بچوں کو بھی اپنا بچہ سمجھیں آپ. تبھی میں کہہ رہا ہوں حکومت کا ہر کام غلط نہیں ہوتا، جو غلط ہے اس کو غلط کہا کرو. بعض دفعہ صحیح کام بھی ہو رہے ہوتے ہیں تو اس کو بھی صحیح کہہ دیا کرو، کچھ نہیں ہوتا. یہ اچھا کام کیا گورنمنٹ نے، جا کے ایک مسئلہ پاکستان نے اپنی ایک ذمہ داری کا ثبوت دیا. یار یہ بہت ہے، یہ کچھ گاؤں بلوچستان کے بھی کچھ گاؤں دیہاتوں میں ہیں، یہ بہت غلط ہے کہ میرے گھر کھانا کھانے آنا، نہیں آئے تو بیوی کو طلاق ہے، اس کے ہاں چلے جاؤ، نہیں گئے تو. یہ بہت غلط طریقہ ہے بھائی، اور اس طرح طلاق ہو بھی جاتی ہے. تو یہ بعض گاؤں دیہاتوں میں، صرف بلوچستان میں نہیں، کے پی کے میں، پنجاب میں بھی، کراچی میں بھی ہم نے دیکھا ہے، بات بات پہ طلاق کی قسمیں کہ اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو میری بیوی کو. کام وہ نہیں کر رہا، طلاق اپنی بیوی کو دے رہا ہے. غلط ہے بھائی یہ. تو علماء کو چاہیے نا اس پہ روکیں. دیکھو تبلیغ کا کام سے بہت فائدہ ہے. ابھی وہ بلوچستان سے آئے تھے نا، کہتے ہیں قبائلی لڑائیاں بہت ہو رہی ہیں. کل حضرت مولانا عباد اللہ صاحب ملے، وہاں اجتماع ہوا ہے تبلیغی بلوچستان میں، بہت بڑا اجتماع ہوا ہے. انہوں نے بتایا جتنے دن اجتماع رہا ہے نا، کوئی ایک لڑائی بھی بلوچستان میں نہیں ہوئی ہے، اور سارے قبائلوں نے مل کر معاہدہ کیا ہوا تھا کہ ہم نے اجتماع کو کامیاب بنانا ہے. اجتماع، اور وہ جو آپس میں دشمن تھے وہ تبلیغ میں اجتماع میں خدمت میں لگے ہوئے تھے. تو تبلیغ ایک بہت بہترین ذریعہ ہے لوگوں کے دلوں کو جوڑنے کا، بہت بہترین ذریعہ ہے. تو اس لیے بھائی تبلیغ میں نکلو، اس سے لوگوں کے دل جڑتے ہیں. بہت بہترین ان کے پاس پیکیج ہے، کیونکہ دین کے نام پہ ہی جڑ سکتے ہیں لوگ، باقی کسی میں طاقت نہیں ہے جوڑنے کی.